حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک بار حج کیا. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی سواری تیز دوڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں, ریسنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے عرفہ کے خطبے میں فرمایا, آگے بڑھنے والا وہ نہیں جس کا اونٹ اور گھوڑا آگے بڑھ جائے, آگے بڑھنے والا وہ ہے جس کو بخش دیا جائے. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریس لگا کے آگے بڑھ جائیں گے کسی سے, یا کمپٹیشن کر کے آگے نکل جائیں گے. کمپٹیشن کرنا بھی ایک انسانوں کی فطرت میں ہے, چاہے مال میں ہو, چاہے اولاد میں ہو, چاہے تفاخر و تکاثر بینکم فی الاموال والاولاد وغیرہ, جو سورۃ الحدید میں آتا ہے اور جگہوں پر بھی آتا ہے. تو یہ بات انہوں نے کب فرمائی؟ حج کے موقع پر, کہ تم سواریاں تیز دوڑا کے آگے نکل رہے ہو تو اس سے آگے نہیں جانے والے. السابقون السابقون کون ہے؟ جن کی اس حج میں بخشش ہو جائے. اچھا, یہی بات, یہ جو انہوں نے جملہ بولا تھا نا, آگے بڑھنے والا وہ نہیں جس کا اونٹ اور گھوڑا آگے بڑھ جائے, آگے بڑھنے والا وہ ہے جس کو بخش دیا جائے. یہ جملہ ہر عبادت پر آپ فٹ کر لیجئے. مثلاً مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, پچھلے صف کے نمازیوں کی گردنیں پھلانگتے پھلانگتے آگے جا بیٹھتے ہیں, حالانکہ اگلی صف کا ثواب کس کے لیے ہے؟ جو وقت پر آئے, جو واقعی پہلے آئے, ٹھیک ہے, اور جو نماز کو اپنی زندگی میں نمبر 1 پرائرٹی رکھے. یعنی کسی طرح گھس کے اگلی صف میں چلے جانا اور دوسروں کو اذیت دے کے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص آیا اور اسی طرح گردنیں پلانگتے گیا, دیر سے آیا اور آگے بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا آنیت و آذیت. آپ کے الفاظ کتنے مختصر ہوتے تھے, العج والثج, آنیت و آذیت, 2 لفظوں میں پوری بات. دیر سے آئے ہو اور اذیت دے رہے ہو, دوسروں کو تنگ کر رہے ہو. تو بعض اوقات ہم ویسے زندگی میں نیکی کے معاملے میں سستی کرتے ہیں, لیکن جب موقع ملتا ہے تو وہ خرگوش کی طرح چوکڑیاں لگا کے پھر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ کچھوے کی چال سے چلنے والے بھی اگر وقت پر نکلتے ہیں تو خرگوش سے پہلے پہنچ جاتے ہیں.